فلسطین کے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا، اتنا ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر شکایت شکوہ بالکل نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی قربانی دے رہے ہیں، پھر بھی ان کی زبان پہ کیا جاری ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے نعرے ہیں۔ کیسا ان کا دل ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کتنی محبت ہے ان کے دل میں کہ اپنے گھر والوں کی قربانی دے کر وہ خوش ہے، وہ غمگین نہیں ہے۔ لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، ہر چیز سے ہم ان ناشکری ہو گئے ہیں، اور ہم بس انسانوں کی جو دل آزاری ہماری کرتے ہیں، بس ہم اس میں ہی اپنی زندگی گزار دیتے کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا۔ میں بار بار آپ سے کہتی ہوں، یہ دنیا کی زندگی بس تھوڑے دن کا گزارا ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، یہ ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے سکھانا ہے اور خود بھی سمجھنا ہے، تو ہمیں زندگی جینے میں آسانی ہوگی، ہے نا، زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی۔ جو اصل مسلمان کو ہونا چاہیے نا، وہ فلسطین کے مسلمان کا مطلب دکھ رہا ہے کہ وہ لوگ صحیح حق ادا کر رہے ہیں ایک مسلمان ہونے کا، ہے نا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بس نام کے مسلمان ہیں۔ سب کچھ آپ لوگ چھوڑ دیں۔ میری ان بہنوں بھائیوں سے بھی گزارش ہے، یہ دنیا ایک تھوڑے دن کا گزارا ہے ہمارا، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے، تو ہمیں سب سے پہلے دین کو سمجھنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ چیز کرنا ہے، اور اپنے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت نہیں رکھنی ہے نا۔ اور جب بھی ہمارا دل ٹوٹے، جب بھی ہم اکیلے ہیں، تب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے، ہمیں کسی سے شکوہ و شکایت نہیں کرنی ہے، ہمیں صرف اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ کو ہمارے دل کا حال سنانا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے دل کو سمجھ سکتے ہیں، صرف اللہ ہی ہے جو ہمارے حالات کو، ہماری مشکلات کو بدل سکتے ہیں، بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں۔ اگر ہمارا آج دل کوئی دھوکہ دے دے، کوئی دل توڑ دے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی بدلہ لینے پر یہ آ جاتے، ہمارے زبان سے غلط الفاظ نکلتے۔ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے معاملات اللہ کے حوالے کر دینے ہیں، اللہ کو بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ لیتے ہیں نا، بہتر سے بہترین، کہ وہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ سچ میں، ہم کسی کے ساتھ برا کریں گے نا، تو گھوم پھر کر کے آنے والا ہے، ہمارے سامنے ہی آنے والا ہے، تو ہمیں ٹینشن نہیں لینا ہے۔ اگر ہمیں کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے نا، تو ہمیں ٹینشن نہیں لینا ہے، اس کا بھی وقت آئے گا، اور واقعی میں ہی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا ہے، چاہے اب اندھیرے میں جا کے کر لو، چاہے اب بنا بولے کسی کو اندھیرے میں بھی کر لو، لیکن صرف ایک ذات ہے جو دیکھ سکتی ہے، وہ ہے اللہ۔ تو ہمیں اللہ پر یقین بنانا ہے، اپنے یقین کو ایک دم مضبوط بنانا ہے ہمیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں اتنی ڈالے کہ ہمیں دنیا کی محبت ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ پھیکی پڑ جائے۔ اللہ سے محبت کریں گے نا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم بڑھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ دنیا خود ہمارے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، ہمیں اللہ کے پیچھے بھاگنا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ صبر دے دیتے ہیں نا، کوئی انسان ہمارا دل توڑ دیتا ہے یا دھوکہ دے دیتا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نا اتنا صبر دے دیتے ہیں کہ وہ انسان ہمارے سامنے بھی رہتا ہے نا، تو ہمیں نظر نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ اسی انسان کو ہم سے دور کرتا ہے جو ہمارے لیے کیا ہے؟ بہتر نہیں ہے، جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں اس وقت؟ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ہمیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، اب کچھ بچا ہی نہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس انسان سے بچانا چاہتے ہیں، ہے نا۔
اور اللہ تعالیٰ وہی انسان ہماری زندگی سے نکالتے ہیں جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتے، جو ہمارے لیے پرفیکٹ نہیں ہوتے. تو ہمیں اس وقت نا ہمت رکھنا ہے، اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی انسان سے ہمیں دور کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، بیسٹ نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اللہ پر یقین رکھے، اللہ پر توکل رکھے، اور نمازوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے. جب بھی ہمارا دل ٹوٹے، جب بھی ہم اکیلے ہو، تو ہم نا کسی سے بولے نا، جب بھی ہمارا دل ٹوٹتا ہے نا، ہم کسی سے ہم ادھر ادھر جاتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ویسا ہو گیا، ہم اس کو سناتے ہیں. پر وہ جو انسان سنتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، ہاں ایک آنسو بہا دیں گے، او آپ کے ساتھ تو بہت برا ہوا. لیکن پھر وہی انسان کسی اور کے پاس جا کر ہماری جو باتیں ہوتی ہے نا، ہمارا جو دکھ ہوتا ہے، اسے ہنس ہنس کر سناتے ہیں. انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن وہی دکھ، وہی تکلیف اگر ہم اللہ تعالیٰ سے بیان کریں نا، اللہ تعالیٰ کو سنائے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعے پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ایک ماں ہم سے کتنی محبت کرتی ہے، اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. سوچو، صرف ایک اللہ کی محبت اور ایک ماں باپ کی محبت، اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، اس میں کوئی مطلب کی محبت نہیں ہے. باقی جو محبتیں ہیں، باقی جو رشتے ہیں، وہ صرف مطلبی غرض کی وجہ سے ہیں، صرف مطلب کے لیے ہے. یہ چیز ہمیں اپنے دماغ میں اچھے سے ڈالنی ہے. اگر ہم نے یہ دماغ میں اپنی بات ڈال لی نا کہ اللہ کے سوا اور ماں باپ کے سوا کوئی ہم سے سچی محبت کر ہی نہیں سکتا، تو ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوں گے. ہمارا دل جب بھی ٹوٹے گا تو ہم اتنے غمگین نہیں ہوں گے، ہم اتنا ٹوٹا ہوا محسوس نہیں کریں گے. اسی لیے اپنے بچوں کو اسٹارٹ سے، شروع سے سکھائے کہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کی محبت ہمارے دل میں زیادہ ہونی چاہیے، ہے نا. اللہ کی محبت، ماں باپ کی محبت، ہے نا. اللہ کی رضا کے خاطر ہمیں ہر ایک وہ کام کرنا چاہیے، ہے نا. ہمیں اپنے ماں باپ کی ہر ایک وہ فرما برداری کرنا چاہیے، ان کی کبھی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے ماں باپ کی محبت میں بہت انعام رکھے ہیں، ہے نا. اللہ نے، اگر ہم اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمیں حج کرنے کے ثواب ملتا ہے، حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے نا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی رضا کے خاطر ہر ایک وہ کام کرنا ہے، اور اپنے معاملات جو بھی ہمیں دکھ تکلیف پریشانی ہے، ہمیں صرف اللہ کے حوالے کرنا ہے. اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. ہمارے حالات کو، ہماری مشکلات کو، ہماری تکلیف کو اگر کوئی بدل سکتا ہے، اگر ہمیں کوئی ہمارے حالات کو تبدیل کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی نہیں ہے. جب بھی ہمیں اللہ سے کچھ بھی مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگے، نماز کے ذریعے مانگے. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہم سے خود بات کرتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے بات کرتے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اور دنیا کی جو ہمارے دل میں جو محبت ہے وہ نکال دینی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں ہے، یہ مقصد یاد رکھنا ہے نا. تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ زندگی آسان ہو جائے گی، اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ جب ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے ذریعے پیدا کرتا ہے مدد کے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. تو جب بھی دل ٹوٹے، جب بھی اکیلے محسوس ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے باتیں کرنی، خوب باتیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کا حال سنانا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنتے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے. سوچو، ہم سے ایک ماں ہم سے کتنی محبت کرتی، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیسے نہیں سنیں گے؟ سنیں گے، ضرور سنیں گے.
بس وہ یقین ہونا چاہیے، وہ توکل ہونا چاہیے جو ہمارے دل میں ہے. ایسے نہیں کہ ہم 1 مہینہ نماز پڑھ رہے، 2 مہینہ نماز پڑھ رہے اور ہم کہہ رہے کہ ہماری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی. نہیں، یہی تو ٹیسٹ ہے، یہی تو یقین ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ پہ یقین رکھتا ہے یا پھر گمراہ ہو جاتا ہے، یا مطلب بس وہ مجھے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. تو ہمیں اپنا یقین ایک دم مضبوط بنانا ہے، توکل اللہ پر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ جب بھی تم پر کوئی آزمائش آئے تو صبر کے ساتھ نماز کے ذریعے مجھ سے مدد حاصل کرو، بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں. انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ ہم نماز کے لیے دوڑے، ہم نماز کے دل میں اللہ تعالیٰ کے اللہ کے لیے ہمارے دل میں یقین آ جائے، وہ پکا والا مضبوط والا. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دینے کی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمیں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ہر وہ معاملہ اللہ کے حوالے کرنا ہے انشاءاللہ.